چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ۔ نصیب سے ہی رات چھین لی جاتی۔ تو اب آیا لیلۃ القدر کا موقع۔ تو یہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات، آڈ نائٹس میں تھے۔ آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 days رمضان، اس کی آڈ نائٹس وہ ہے 21 21 ہو سکتی ہے، 23 23 ہو سکتی ہے، 25 25 ہو سکتی ہے، 27 27 ہو سکتی ہے، اور 29 29ویں رات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ شاید جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آئے اور ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کو بول کے گئے تم لوگوں کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ 27 کو آرام سے منا لیا کرو۔ ایسا لگتا ہے، ایسا ہوا شاید بعد میں۔ اللہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے، تبع تابعین، امام، سلف صالحین، مفسرین، محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین، تبع تابعین کے علم نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو کلپ سنا ہے جس میں وہ صاحب اگر کہتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے شب قدر کی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو طاق راتوں میں آخری عشرے میں جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلے اہل سنت والجماعت کا موقف بھی جان لیجیے اس مسئلے میں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی آخری عشرے میں، یعنی آخری جو 10 دن کے جو روزے ہیں ان راتوں میں جو ہے تلاش کرنا چاہیے، اور اسی طرح آخری عشرے میں بھی جو ہے طاق راتوں میں، طاق رات یعنی 21 23 25 27 29 ان راتوں میں اگر تلاش کرنا چاہیے۔ یہی مسلک جو ہے ہم لوگوں کا بھی ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے معاملے میں آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں اگر تلاش کرنے کا حکم دیا، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات میں بھی جو ہے تلاش کرنے کا حکم دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا نے دوسرے دن کے بنسبت، دوسرے طاق راتوں کی بنسبت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 27ویں رات میں زیادہ عبادت کی ہے۔ جو باتیں میں اگر کہنا ہوں اس میں دلائل اگر ہم اگر دیکھیں گے تو اس بنا پر ہم لوگ جو ہے 27 کو جو ہے ہم خصوصیت کے ساتھ اس رات میں اگر لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث سن لیجیے، مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 20,580 پر 5 ہے حدیث کا نمبر، اور اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا قیام کیا۔ کون سی رات میں؟ لیلۃ 23 یعنی ہم لوگ 23ویں رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، یعنی رات کو اگر نماز کے لیے اگر پڑھنے کے لیے اگر قیام کیے فی رمضان الی ثلث اللیل، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے 3 کا ایک حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے، اور قیام کرنے کے بعد کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس چیز کی تم کو تلاش ہے وہ ابھی اگر جو ہے تم کو نہیں ملی تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں 23ویں رات میں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم 25ویں رات رمضان میں جو ہے ہم لوگ اگر قیام کیے تو نصف میں آدھی رات تک جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی، آدھی رات تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہوئے چلے گئے جس چیز کی تم کو تلاش ہے وہ ابھی اگر یہ رات میں جو ہے ابھی اگر ملی نہیں تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ہم اگر جو ہے اسی طرح 27ویں رات کو جو ہے ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیے حتیٰ اصبح وسکت، یعنی حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے ہوئے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے، یعنی صبح ہونے تک، صبح سے مراد یہ جگہ میں جو ہے یعنی سحر کے وقت تک جو ہے، سحر کا وقت اگر قریب ہو گیا تو یہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اگر عبادت کرتے ہیں۔ کون سی رات؟ 27ویں رات میں۔ تو دیکھیے آخری عشرے میں آقا نے آ کر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، ہم آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح آقا نے تاخراتوں میں، آخری عشرے کے تاخراتوں میں آ کر تلاش کرنے کا حکم دیا، ہم آخری عشرے کے تاخراتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہر تاخرات کو جو ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں جو ہے بیان کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بالخصوص 27ویں رات کو جو ہے اہل سنت والجماعت، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو بالخصوص یہ عمل کیا ہے، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں 27ویں رات کو جو ہے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات آگے مسجد کو سجاتے ہیں 27ویں رات۔ کیوں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس حدیث سے جو یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 27ویں رات جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں تلاش کیا 27ویں رات میں، صحابہ نے تلاش نہیں کیا، یہ دیکھیے یہ بالکل جو ہے حدیث کے خلاف ورزی ہے۔ 27ویں رات میں عبادت کیے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیے ہیں، اور کرنے کے بعد اگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے ہوئے چلے گئے، اور اسی کے ساتھ اگر جو ہے اور ایک حدیث بھی سن لیجیے، صحیح مسلم میں 1270 پر حدیث کا نمبر، اور اس حدیث کے راوی حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر آدمی سال بھر رات میں اگر عبادت کرے گا تو کوئی نہ کوئی رات اگر جو ہے لیلۃ القدر کی ہوگی وہ پالے گا، وہ جو ہے کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات میں اگر جو ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ کسی ایک رات کے بھروسے پر جو ہے دوسری راتوں کو نہ عبادت کرنے سے نہ رہ جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں، کہہ کر کہتے ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ انی لعالم ای لیلۃ ہی، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ وہ رات کون سی رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے، ہیا لیلۃ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها، یہ وہ رات ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ اس رات میں جو ہے بالخصوص جو ہے ہم اپنی عبادت کریں، اور وہ کون سی رات ہے؟ 27، یعنی وہ رات 27ویں رات ہے جو ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے اپنی صحیح میں جو ہے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث نقل کی گئی ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے 1170 پر 8، وہ فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیلۃ القدر لیلۃ 27، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں، اس میں اگر چاہیں تو جو ہے 20 حدیثیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر سکتے ہیں کہ 27ویں رات میں جو ہے بالخصوص جو ہے لیلۃ القدر کو جو ہے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ وہ رات میں بالخصوص کرنے سے
دوسرے راتوں میں جو ہے جاگنے سے اور دوسرے راتوں کو قیام کرنے سے جو ہے ہم ہرگز جو ہے کسی کتابوں میں جو ہے نہیں روکا. اگر بالخصوص 27ویں رات کو جو ہے ہم اگر مناتے ہیں, ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت آخری عشرے کے طاق راتوں کو جو ہے ہم لوگ اگر جو ہے قیام کرتے ہیں, اس میں بالخصوص 27ویں رات کو جو ہے ہم لوگ اگر اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں, تو یہ سب جو ہے حدیثوں کی روشنی پر ہم لوگ کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بدعت ہے. کیا حدیث پر عمل کرنا بدعت ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.